کام کا محرک۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کام کا محرک۔ وہ محرک جو فرد کام کرنے پر آمادہ کرے کام کا محرک کہلاتا ہے۔ اس محرک کا مطالعہ ماہرین نفسیات نے بہت تفصیل سے کیا ہے۔ اس ضمن میں یہ دیکھا جاتا ہے کام کی تحریک کس طرح پیدا ہوتی ہے، فرد کام کرنے پر کیوں اور کیسے آمادہ ہو سکتا ہے، نیز وہ کون سے مقاصد ہیں جن میں فرد کو کام کرنے پر مائل کرتے ہیں۔ ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب اپنی اپنی جگہ اپنے ماحول اور عمر کے مطابق ضروریات رکھتے ہیں۔ مثلاً بھوک مٹانا، شہرت حاصل کرنا، کھیل کا چیمپئن بننا، نئی گاڑیاں خریدنا یا کاروبار کو وسعت دینا وغیرہ۔ ان ضروریات کی تسکین کے لیے اسے کام کی محرک کی تسکین کرنا پڑتی ہے۔ کام کی نوعیت کے وقت ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ طالب علم کے لیے تعلیم حاصل کرنا کام ہوتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار حاصل کرنا اور عملی زندگی شروع کرنا اس کی ترجیح ہوتی ہے۔ کام کی نوعیت کے ساتھ وہ عوامل بھی بدلتے رہتے ہیں جو فرد کام پر مجبور کرتے ہیں۔ کام پر آمادہ کرنے والے عوامل دو طرح ہوتے ہیں: ذاتی عوامل، خارجی عوامل۔ عوامل کی نوعیت کچھ بھی ہو، یہ تمام افراد مساوانہ انداز میں متاثر نہیں کرتے۔ کبھی نفسیاتی عوامل زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو کبھی معاشرتی عوامل۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کوئی فرد جس وجہ سے کام پر مائل ہو جاتا ہے، وہی وجہ کسی دوسری فرد کے لیے انتہائی غیر اہم ہوتی ہے۔ ذاتی عوامل۔ ان عوامل میں فرد کی ذہنی کیفیات، کامیابی کی توقعات، ذاتی نمو کی ضرورت، اہلیت، قابلیت، معاملے کی سمجھ بوجھ، ذاتی اقدار اور عقائد شامل ہیں۔ اضطراب بھی کام کے محرک میں اہم ہے۔ ہلکی نوعیت کا اضطراب کام کی تکمیل میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مقابلے کا رجحان بھی کام کے محرک کو مضبوط بناتا ہے۔ خارجی عوامل فرد کے لیے مقصد کے کام کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ فرد جس گروہ میں کام کرتا ہے، اگر اس گروہ کے اندر ذمہ داری اور کام کی تقسیم منصفانہ اور باہمی رضامندی سے طے پا جائے تو کام کی تحریک بڑھ جاتی ہے۔ صنعت اور کام۔ کام کے محرک کا مطالعہ سب سے زیادہ صنعت کے شعبے میں کیا گیا ہے۔ صنعت میں بہت سے افراد بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے صنعتی شعبہ میں اس کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ صنعتی ادارہ کسی ایک فرد کی مالکیت نہیں ہوتا، اس لیے صنعت کا منافع فرد کو براہ راست نہیں ملتا۔ یہ وجہیں کام کے محرک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کارکنوں کو کام پر آمادہ کرنے کے لیے جو تحقیقات کی گئی ان سے واضح ہوتا ہے کہ پیداوار میں اضافے کے لیے کارکن کے لیے کام کا محرک طاقتور ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مختلف ترغیبات کا استعمال ہونا چاہیے۔ مختلف ترغیبات مختلف افراد کے لیے الگ الگ اہمیت رکھتی ہیں۔ انسانی ضروریات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ فرد موقع اور حالات کے مطابق مختلف ضروریات کو ترجیح دیتا ہے، لہذا وہی ترغیب مؤثر ہوگی جو فرد کی ضروریات سے مطابقت رکھتی ہو۔ مثلاً اچھا لباس اس وقت کی ترغیب ہوگا جب فرد کو فوری اچھا لباس درکار ہو۔ بھوکے فرد کے لیے خوراک ترغیب ہوگی، اگر فرد بھوکا نہیں تو خوراک ترغیب نہیں بن سکتی۔ حتیٰ کہ روپیہ دولت بھی اس وقت ترغیب ہوگی جب اس کی ضرورت ہوگی۔ ترغیبات کی دو قسمیں ہوتی ہیں: مثبت اور منفی۔